قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے خدا کا مسکن بننا، ٹو بی دا ڈویلنگ پلیس آف گاڈ، خدا کے رہنے کی جگہ بننا، جہاں خدا رہے سکونت کرے اسے مسکن کہتے ہیں۔ خدا کو یہ پسند ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رشتہ بھی رکھے اور رفاقت بھی رکھے۔ زمانہ تو ایسا آ گیا، رشتے ہیں، رفاقت نہیں ہے، ریلیشن شپس ہیں لیکن آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے۔ لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا تو ہم سب کے ساتھ رشتے میں بھی جڑے رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری آپس میں کلوز فیلوشپ بھی ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلے رہیں، اکٹھے رہیں۔ ہم ابھی تو ایک گھر میں رہتے ہوئے رشتوں میں بگاڑ چل رہا ہوتا ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی وش ہے، اس کی ول ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ ہمارے ساتھ قریبی رشتہ بھی رکھے اور رفاقت بھی، فیلوشپ بھی رکھے۔ عدن میں اس نے رکھی، انسان کی غلطی سے وہ رفاقت، وہ فیلوشپ، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، کام دشمنی میں بدل گیا، اینمٹی آ گئی، بیچ میں گلف آ گئی، خلیج آ گئی، دوری آ گئی گناہ کی وجہ سے۔ لیکن خدا نے پھر بھی چاہا، میں چاہتا ہوں تمہارے بیچ میں رہنا، تمہارے درمیان رہنا، ٹو ڈویل ان یور میڈسٹ، تمہارے بیچ رہنا، تمہارے درمیان رہنا۔ پہلے خدا نے انسانوں کے درمیان سکونت کرنے کے لیے اپنا مسکن بنوایا، اپنا گھر بنوایا، وہ ٹینٹ بنوایا، وہ خیمہ بنوایا۔ انسانوں سے کہا، موسیٰ کے ذریعے پیغام بھجوایا، موسیٰ ان سے کہہ جا کے میرے لیے ایک مسکن بناؤ، ایک گھر بناؤ، ایک خیمہ بناؤ جس میں میں سکونت کروں گا۔ کہاں؟ ان کے درمیان، ان دیئر میڈسٹ، بیچ میں، تمہارے درمیان میں رہوں گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ خیمہ بنایا گیا اور 12 قبیلے اس کے چاروں طرف ڈیرے ڈال کر رہنے لگے۔ چاروں طرف خدا کا خیمہ بیچ میں رہا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے بیچ میں رہوں، صرف رہوں نہیں، دنیا کو پتا چلے اور تمہیں بھی پتا چلے تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم میرے لوگ ہو۔ اور پھر آگے چل کے نبیوں کے ذریعے خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کا خدا، ان کا باپ بھی ہوں، میں اسرائیل کا شوہر بھی ہوں۔ اور موسیٰ سے کہا، جا فرعون سے بول جا کے اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے، کہ تمہارے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں، رشتہ بنا کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ انسانی جسم لیا تاکہ ہمارے درمیان نہیں، ہمارے ساتھ رہے۔ جسم لیا، ٹک دا فلیش۔ خدا کا بیٹا جسم لے کر، انسان بن کر اس دنیا میں آیا، انسانی صورت اختیار کر کے وہ دنیا میں آیا تاکہ ہمارے ساتھ رہے۔ خدا نے پہلے گھر بنوایا، ٹینٹ بنوایا، خیمہ بنوایا، خیمہ اجتماع، دا ٹیبرنیکل بنوایا، وہ تمبو بنوایا کہ اس میں رہوں گا، تمہارے درمیان رہوں گا۔ اب بدن میں آیا تو کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ عدن میں دور ہو گئے، خروج کی کتاب میں خدا نے چاہا تمہارے درمیان آ جاؤں، لیکن متی جب شروع ہوتا ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے انسان بن کر۔ اب اگلا مرحلہ کیا آ گیا؟ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کا مسکن بن جائیں۔ خدا اب ہمارے بیچ میں صرف نہ رہے، ہمارے ساتھ ہی نہ رہے، ہم میں رہے، درمیان سے ساتھ اور ساتھ سے اندر آ جائے۔
خدا کیسے مرحلہ وار ہمارے ساتھ قربت قائم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رشتہ اور تعلق بڑھا رہا ہے۔ عدن میں دور ہو گئے تھے، خروج میں درمیان آ گیا، متی میں ساتھ آ گیا، اور اب ہمارے اندر آ کے رہنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا روح بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا یوحنا کی انجیل میں بھی 14ویں باب میں کہ روح حق آئے گا تاکہ تمہارے اندر رہے۔ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ سچائی کا روح، وہ روح حق تمہارے ساتھ، تمہارے اندر رہے گا۔ خدا کی مرضی، اس کی خواہش ہے کہ ہم خدا کا گھر بن جائیں، ہم خدا کے رہنے کی جگہ بن جائیں۔ اب ہم ایسا نہ کہیں کہ خدا ہمارے درمیان ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہیں خدا میرے اندر ہے، خدا مجھ میں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کا مسکن، اس کے رہنے کی جگہ، اس کی ڈویلنگ پلیس بن جائیں۔ جیسے خروج میں خیمہ بنایا، اس میں خدا اترتا تھا۔ سلیمان نے ہیکل بنا دی، اس میں خدا اترتا ہے۔ اب ہم میں خدا رہنا چاہتا ہے کہ ہم اس کا مسکن بن جائیں۔ خدا کا مسکن بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا آپ خدا پاک روح کو سونپنا ہے۔ کچھ وقت پہلے ہم نے گیت گایا، مجھے لے، مجھے دھو اور مجھے بھر۔ اپنا آپ سونپنا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ آ چکا، زمین پر اتر چکا، باپ اور بیٹے نے اپنا روح بھیج دیا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے پاک روح اترا، وہ تو اترا ہوا ہے، وہ موجود ہے، ہمیں بخشا گیا ہے، ہمیں عطا کیا جا چکا ہے۔ اب ہمیں اپنا آپ اس کو پیش کرنا ہے کہ اے خدا پاک روح مجھے لے لے، میں اپنا آپ تجھے پیش کرتا ہوں، تو مجھے لے لے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اکثر ہم بچے کو اپنی انگلی پکڑا کے تو ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب بچے کی گرفت کتنی کو مضبوط ہے، بچے کی سوچ کتنی کو مضبوط ہے کہ وہ آپ کی انگلی پکڑے ہی رکھے گا؟ بچہ تو بچہ ہے، کسی چیز سے اٹریکٹ ہو جائے گا، اس کی سپیڈ آپ کے ساتھ میچ نہیں ہوتی تو ہاتھ چھوٹ جائے گا، وہ کسی اور طرف دھیان اس کا گیا تو وہ آپ کی انگلی چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کمزور ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں الجھ سکتے ہیں، اور ہم خدا کا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنا آپ خدا کو سونپ دیں، اے خدا پاک روح تو مجھے لے لے، یعنی میں تیری انگلی نہیں، تو مجھے تھام لے، تو پھر اس کے ہاتھ سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ہم نے اپنا آپ پاک روح کو سونپنا ہے کہ اے پاک روح مجھے لے لے، میرے بدن، میری جان، میری روح، میری سوچوں، میرے خیالوں، میرے جذبات کو تو لے لے۔ ٹیک کنٹرول آف مائی سیلف، ٹوٹل کنٹرول اس کو دینا ہے، اس کو سبمٹ کرنا ہے، اس کو سرنڈر کرنا ہے، اپنا آپ اس کے سپرد کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے خدا کا گھر بننے کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں خدا کا روح مجھ میں ہے، خدا مجھ میں ہے۔ کیونکہ جب روح ہم میں آ جاتا ہے تو ہم خدا کا مسکن بنتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اس کے رہنے کی جگہ ہو، اس کا پوتر مندر ہو؟ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کا روح جب ہم میں بستا ہے، ہم اپنا آپ اس کو سپرد کر دیتے ہیں کہ آ مجھے لے، مجھے دھو اور مجھے بھر، تو ہم خدا کا گھر بنتے ہیں، اس کا مقدس، اس کا مسکن بنتے ہیں۔ خدا کا مسکن بننے کے لیے ہمیں توبہ کرنے
اور یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ پینتیکوست کے دن ہی بتا دیا گیا تھا کہ روح القدس انعام میں پانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ خدا پاک روح کے حامل ہونے کے لیے، اسے اپنے اندر لینے کے لیے اپنا آپ اسے سونپنا ہے کہ پاک روح میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا کنٹرول تو لے لے اور میرے اندر تو سکونت کرے۔ تو توبہ کرنی ضروری ہے، گناہ چھوڑنے ضروری ہے، اور یسوع پر ویسا ایمان لانا ہے جیسا بائبل سکھاتی ہے، ادھورا نہیں، کامل ایمان، کہ وہ میرے لیے صلیب پر موا، اس نے میرے لیے جان دی، وہ میرے لیے قربان ہوا، اس کا بدن میرے لیے توڑا گیا، اس کا خون میرے لیے بہایا گیا، وہ زندہ ہوا تاکہ میں بھی جی اٹھوں۔ پورا ایمان اس پہ رکھنا ہے، اور خدا کا مسکن بننے کے لیے ہمیں مسیح میں تعمیر ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ایمان لانا، ایک بار توبہ کر لی، ایمان لے آئے، بپتسمہ پا لیا اور منت کر لیا پاک روح میرے اندر آ جا، مجھے اپنے کنٹرول میں لے لے، بس یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے اگر خدا کا گھر، خدا کا مسکن، خدا کا مقدس بنے رہنا ہے تو ضروری ہے کہ مسیح میں تعمیر ہوتے جائیں، مسیح میں صرف کھڑے نہ رہیں بلکہ ہم تعمیر ہوتے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، ہماری ایکسپینشن ہوتی رہے، ہماری توسیع ہوتی رہے، ہم بڑھتے چلے جائیں، ترقی کرتے چلے جائیں، صرف بچے نہ رہیں، بالغ ہو جائیں، میچور ہو جائیں، صرف پہلا قدم ہی رکھ کے یہ نہ کہیں کہ نجات بھی پا لی، روح القدس بھی پا لیا، خدا کا گھر بھی بن گئے، خدا ہم میں ہے۔ نہیں، آگے چلنا ہے، جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم کیسے مسکن بنیں گے؟ مسیح میں تعمیر ہو کر، روح میں خدا کا مسکن بنیں گے، مسیح میں تعمیر ہو کر، روز بروز مسیح میں بڑھتے جانا ہے، ایمان میں، تعلیم میں، اقرار میں، دعا میں، کلام میں ترقی کرتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے۔ اور روح سے معموری کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ بس ایک بار روح لے لو بس کافی ہے، بلکہ حکم ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اٹس کنٹینیوس، مسلسل روح سے معمور ہوتے جانا ہے، کبھی ہم نے بس نہیں کرنی۔ جب خدا کے روح کے ساتھ تعلق، رشتہ بن جاتا ہے، خدا ہم میں آ جاتا ہے، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ تعلق توڑنے کو دل ہی نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور ہونے کو جی نہیں کرنا چاہیے، مسلسل اس میں بڑھتے جانا ہے، ترقی کرتے جانا ہے، اور خدا کا مسکن بننے کے لیے ہمیں خداوند کے بدن اور خون میں شرکت کرنی ہے، اسے اپنے اندر لینا ہے۔ یسوع نے کہا، یوحنا کی انجیل کا 6 باب ہے اور آیت نمبر 56، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ انگریزی میں ہے He lives in me and I live in him۔ میں اس میں رہتا ہوں، یسوع ہم میں رہتا ہے۔ جب یسوع ہم میں رہا تو ہم خدا کا گھر بن گئے، ہم یسوع کا گھر بن گئے، اس کا روح ہم میں آیا تو ہم روح کا مقدس، اس کا گھر بن گئے، اور وہ کامل خدا ہے، بیٹا ہو یا روح ہو، کامل خدا ہے۔ آج خدا پاک روح کو ہم نے اپنا آپ سونپنا بھی، ہم نے گیت گائے، دعائیں کی کہ ہمیں بھر پاک روح ہمیں معمور کر، ہم میں اترا، ہم میں اپنی قوت جاری کر دے۔ مسیح کے بدن اور خون کو بھی آج ہم لیں گے اس ایمان یقین کے ساتھ کہ جب اس کو لیں گے تو یسوع ہم میں اتر آئے گا، وہ ہم میں اور ہم اس میں قائم ہو جائیں گے، وہ ہم میں رہے گا، ہم اس میں رہیں گے، تو ہم خداوند یسوع کے حامل اسے اپنے اندر رکھیں گے، وہ ہم میں رہے گا، ہم اس میں رہیں گے، تو اس طرح ہم خدا کا مسکن، اس کے رہنے کی جگہ بنیں گے، اور خدا کا مسکن ہوتے ہوئے ہمیں گناہ سے پھر پرہیز کرنا ہے۔
جس جگہ کو خدا نے اپنے گھر کے طور پر مقدس کیا، اس میں جو ناپسندیدہ چیزیں تھیں، یسوع نے رسی کا کوڑا بنا کر لوگوں کو نکالا بھی، اور ان کی چوکیاں، ان کے بزنس بھی تباہ کر دیے، الٹ دی ان کی چوکیاں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دی، تھرو اوے۔ کوئی گندی، ناپاک، ناراست، غلیظ شے خدا کے گھر میں، اس کے رہنے کی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سگریٹ، بیڑی، گٹکا، ہر طرح کی شراب، کوئی بھی کیٹیگری ہے، 0.0001% الکحل سے لے کے 100% کچی تک بھی، ہر طرح کی شراب خدا کے مقدس میں، اس کے گھر میں الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے بیئر کے نام پہ پیو، چاہے وسکی کے نام پہ پیو، چاہے کسی بھی قیمت کی پیو، کسی برانڈ کی پیو، اور کہو شغل ہے۔ آپ خدا کے مقدس کو، اس کے مسکن کو ناپاک کر رہے ہو۔ پھر آپ یہ نہ کہو میں خدا کا مقدس ہوں، آپ نہیں ہو، آپ بیئر کے مقدس ہو، جس میں مسیح کی قربانی ہونی چاہیے، روح القدس کی قوت ہونی چاہیے، اس میں آپ ناراست چیزیں ڈال رہے ہو۔ چاہے پہلے بینچ پہ کھڑے ہو کے گیت گانے والے ہو، چاہے یہاں کلام سنانے والے ہو، چاہے وہاں دعائیں اور تلاوت کرنے والے ہو، چاہے وہاں ساز بجانے والے ہو، چاہے بینچوں پہ بیٹھ کے شامل ہونے والے ہو، چاہے اوپر ٹیک ٹیم میں ہو، اپنے بدنوں کو خدا کا گھر رہنے دو۔ اس میں ناپاک چیزیں شامل نہ کرو۔ ناپاک اور ناراست مقدس خدا کی توہین ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ایک عید کا ذکر ہے، عید تجدید۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہیکل کو پاک کیا گیا، کیونکہ اس میں سور کی قربانی رومیوں نے چڑھائی تھی، اور پھر اسے پاک کیا گیا۔ وہ دن جس دن ہیکل پاک ہوئی، اس کی یادگار کے دن کو عید تجدید کہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بدنوں کو، اگر خدا کا مقدس مسکن، رہنے کی جگہ، اگر آپ اسے بناتے ہو، مانتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو اسے پاک کرو، آج ہی تجدید کر لو۔ خدا کا مسکن ہوتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، بھلائی کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو لگے خدا اس میں ہے۔ اس حدود میں جب لوگ آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے خدا یہاں ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ لوگ جب ہم سے ملیں تو کہیں یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا ان میں رہتا ہے۔ کسی سے بات کریں تو اسے لگے یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا اس میں ہے۔ لوگوں کو محسوس ہو اس کے اندر خدا کا روح ہے، اس نے مسیح کے بدن اور خون کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور جب یہ بولتا ہے تو خود نہیں، خدا کا روح مسیح اس میں بولتا ہے۔ جب یہ کوئی کام کرتا ہے تو خود نہیں، خدا کا روح اور یسوع مسیح اس میں کام کرتا ہے، کیونکہ ہم نے روح کو اندر لیا ہے، ہم نے خدا کے بیٹے کے گوشت اور خون کو اپنے اندر لیا ہے۔ سو آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو خدا کا گھر بنا لو، اپنا آپ خدا کو دے دو، توبہ کر لو، یسوع پر ایمان لے آؤ، مسیح میں بڑھتے چلے جاؤ، اسے گندا نہ کرو، گناہ کر کے اسے گندا نہ کرو، اس میں خدا کو بسنے دو، اور اس سے ظاہر کرو کہ خدا مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں ہے۔